کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی دو بالکل الگ الگ لہریں ہماری آج کی دنیا پر کیسے اثر انداز ہوئی ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف ہے اینگلو سیکسن جنگجو جنہوں نے ایک بالکل نئی دنیا کھڑی کر دی، اور دوسری طرف ہے قدیم ایران جس نے ہزاروں سال پرانی حکمت کو سینے سے لگائے رکھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان دو عظیم تہذیبوں کی داستان ہمیں قوموں کے بننے اور بگڑنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ بات ہے بھی بالکل سچ۔ دیکھیے، تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کا قصہ نہیں ہوتی، نہیں، یہ تو ان گہری طاقتور لہروں کی کہانی ہے جنہوں نے ہماری سوچ، ہمارے قانون، ہماری پہچان سب کچھ بنایا ہے۔ اور آج ہم ایسی ہی دو سب سے بڑی اور اہم لہروں کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں۔ تو کہانی کے دو مرکزی کردار کون ہیں؟ ایک طرف تو ہیں اینگلو سیکسن، سمجھیں کہ یہ تاریخ کے نئے کھلاڑی تھے جن کے سامنے ایک خالی کینوس تھا اور انہیں اس پر اپنی تقدیر لکھنی تھی۔ اور پھر دوسری طرف ہے قدیم ایران، جو ایک رکھوالے کی طرح تھا جس کے کندھوں پر ہزاروں سال کی میراث کا وزن تھا۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ان کی پوری کہانی کی بنیاد بنتا ہے۔ دیکھیں، ہر کہانی کی شروعات بہت اہم ہوتی ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی شروعات میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں دو بالکل الگ الگ راستوں پر ڈال دیا؟ چلیں ذرا ان کی جڑوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں صرف وقت کا پیمانہ دیکھ کر ہی ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف ایران، جس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، ایلامی تہذیب، پھر خاقانِ سلطنت، پھر ساسانی، مطلب ایک تسلسل ہے، ایک قدیم درخت کی طرح جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اور دوسری طرف اینگلو سیکسن، جو تاریخ کے سٹیج پر بہت بعد میں 5ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف کیلنڈر کا فرق نہیں ہے، نہیں، یہ سوچ اور پہچان کا فرق ہے۔ تو بات کی جڑ یہ ہے، اینگلو سیکسنز ایک خالی میدان میں ایک نئی دنیا بنا رہے تھے۔ ان کی سوچ ایک بانی کی تھی، ایک فاؤنڈر کی۔ اس کے بالکل الٹ ایرانی تہذیب ایک محافظ کی طرح تھی، ایک گارڈین کی طرح، جو ایک پرانے قیمتی خزانے کی حفاظت بھی کر رہی تھی اور اسے مزید نکھار بھی رہی تھی۔ یعنی ایک کا مقصد تھا تخلیق اور دوسرے کا تسلسل۔ اب ظاہر ہے جب بنیادیں اتنی مختلف ہوں تو طاقت کو دیکھنے کا نظریہ بھی تو الگ ہی ہوگا نا، ہے نا؟ تو آخر ان کے لیے طاقت کا اصل مطلب تھا کیا؟ کیا یہ صرف تلوار کا زور تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت بھی کام کر رہی تھی؟ اور جناب، یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ اینگلو سیکسن کے لیے طاقت کا مطلب سیدھا سیدھا تھا، جنگ، فتح اور زمین پر قبضہ۔ ان کی پوری دنیا کا مرکز تلوار تھی۔ لیکن جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر سائرس اعظم کے دور کو، تو وہاں طاقت کا مطلب تھا ایک بہت بڑی منظم سلطنت کو چلانا، سڑکیں بنانا، ڈاک کا نظام قائم کرنا، ایک ایسا قانون لانا جو سب کے لیے برابر ہو۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی طاقت بازوؤں میں تھی، دوسرے کی دماغ میں۔ اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہی یہی ہے۔ دیکھیے، تلواریں تو زنگ آلود ہو جاتی ہیں، سلطنتیں بھی گر جاتی ہیں، لیکن وہ تہذیب جس کی بنیاد انصاف اور ایک مضبوط نظام پر ہو، اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کل بھی سچ تھی اور آج بھی سچ ہے۔ لیکن ٹھہریں، طاقت صرف فوج اور قانون تک تو محدود نہیں ہوتی نا، اصل طاقت تو خیالات میں ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ذرا ان تہذیبوں کی روح اور ان کے ذہنوں میں جھانکتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا تھا، کیونکہ یاد رکھیں، قوموں کی اصل پہچان ان کی تلواروں سے نہیں، ان کی کتابوں سے ہوتے ہے۔ جب آپ اینگلو سیکسن ادب کو پڑھتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹھنڈی دھند بھری رات ہے اور آپ آگ کے گرد بیٹھے جنگ کی کہانیاں سن رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ بیوولف، ایک بہادر جنگجو جو خطرناک عفریتوں سے لڑتا ہے۔ ان کی دنیا کا مرکز ہی بہادری اور طاقت تھی، اور ان کی زبان وہی قدیم انگریزی جو آج پوری دنیا پر راج کر رہی ہے۔ اور پھر آپ ایران کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو شاعری، فلسفے اور محبت سے مہک رہی ہے۔ یہاں فردوسی، سعدی اور حافظ جیسے شاعر ہیں جو آپ کو لفظوں سے ستاروں کی سیر کرا دیتے ہیں۔ ان کی کہانیاں تلواروں کی نہیں بلکہ روح کی ہیں۔ وہ زندگی کے گہرے سوالات پوچھتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں۔ یہی فرق ان کی روحانی دنیا میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ اینگلو سیکسن کا سفر فطرت کی پوجا سے شروع ہوتا ہے اور پھر عیسائیت آ کر انہیں ایک منظم اخلاقی ڈھانچہ دیتی ہے، جبکہ ایران میں
وہاں تو ہزاروں سال پہلے ہی زرتشت نے نیکی اور بدی کی جنگ کا گہرا تصور دے دیا تھا، جو ان کی سوچ کی بنیاد بنا، اور بعد میں اسلام نے اسی گہری فکری روایت کو اور آگے بڑھایا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب پرانی کہانیاں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ ان دو عظیم تہذیبوں کی میراث، ان کا ورثہ آج بھی ہماری دنیا میں زندہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس شکل میں؟ اینگلو سیکسن ماڈل کی چھاپ تو آج ہماری دنیا پر بہت گہری ہے۔ جو انگریزی زبان ہم بولتے ہیں، جمہوریت کا نظام جسے ہم اپناتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا تصور اور یہ ٹیکنالوجی کی دوڑ، یہ سب کچھ اسی میراث کا حصہ ہے جس نے ہماری آج کی جدید دنیا کا پورا ڈھانچہ بنایا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایران، جس کا اثر براہ راست سیاسی کنٹرول سے زیادہ ثقافتی اور روحانی رہا ہے۔ اس کی فکر، اس کی شاعری، اس کے فن نے اسلامی دنیا سے لے کر وسطی ایشیا اور ہندوستان تک دلوں اور ذہنوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ ایک نرم مگر بہت گہری طاقت ہے۔ تو ہم نے دو بالکل مختلف راستے دیکھے، ایک عملیت کا، دوسرا حکمت کا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل کے لیے ہمیں ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یا کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ممکن ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ انتخاب کسی ایک کا نہیں، بلکہ توازن کا ہے، بیلنس کا ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے آنے والے کل کی سمت طے کرے گا۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ، اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بہترین راستہ دونوں جہانوں کی خوبیوں کو ملانے میں ہے۔ ہمیں اینگلو سیکسن ماڈل کی عملیت کو، اس کی پریکٹیکلٹی کو، ایرانی تہذیب کی روحانی گہرائی کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یعنی ایک ایسی دنیا بنانی ہوگی جہاں طاقت تو ہو لیکن انصاف کے ساتھ، علم ہو لیکن عاجزی کے ساتھ، اور ترقی ہو لیکن انسانیت کے ساتھ۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قومیں زمین کے ٹکڑوں سے نہیں بنتی ہیں، وہ فکر سے، کردار سے اور اقدار سے بنتی ہیں۔ تاریخ کا اصل سبق شاید یہی ہے کہ ہمارا مقصد صرف ایک مضبوط دنیا بنانا نہیں، بلکہ ایک بہتر دنیا بنانا ہے۔